بڑی زبردست ایک چیز ہے جس کا ہم بڑی صبری سے انتظار کر رہے تھے اسپیشلی خواتین کہ ایسا جب یہ ایک فتویٰ بھی دے دیا گیا وہاں سے اور اجازت بھی دے دی گئی کہ خواتین اب بغیر کفیل کے عمرہ کر دیتے ہیں. اب اس چیز کو کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے, کس طرح سے, یہ ایک بڑا ضروری تھا اور اس کے لیے اب دنیا بھر میں خواتین عمرے کی ادائیگی کے لیے کسی مرد کی محتاج نہیں ہے. اس سلسلے میں سعودیہ کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے پہلی بین الاقوامی ڈاکومنٹری بنائی گئی جس میں مصر, سعودیہ اور پاکستان کے خواتین کو شامل کیا گیا. جی یہ ڈاکیومنٹری جو کہ آپ نے جس کی جھلک ایک دیکھی ہے, اس کو عکس بند کیا گیا ہے قاہرہ میں, مصر میں, مکہ میں اور پاکستان میں. اور آج زبردست دونوں مہمان ہمارے ساتھ یو کے میں بھی کیا گیا ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. سلیم کریم صاحب یہاں پر تشریف فرمائے, ڈائریکٹر ہیں, اور ان کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار اس طرح سے اس پروجیکٹ میں, جو کہ سعودی حکومت کا پروجیکٹ ہے, اس میں انہوں نے ان کو چوز کیا اور انہوں نے کام کیا. پھر ہما عدنان جن کا ماشاءاللہ بہترین کنٹریبیوشن ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ بھی ایشیا کی پہلی خاتون ہیں جن کو اجازت بھی ملی ہے اور انہوں نے کام بھی کیا ہے. تو پہلے آپ کی طرف آتے ہیں سلیم صاحب, بہت بہت مبارکباد آپ کو اس پروجیکٹ کے لیے. اب ذرا بتائیے گا ان شارٹ کیسا رہا یہ سفر, عمرے کا سفر. آپ کیسے, مطلب وہاں پہ ڈھیر سارے ڈائریکٹر ہو سکتے تھے اور ان کا رجحان تو بہت زیادہ ویسٹ کی طرف ہے, اس کے باوجود انہوں نے آپ کو کیوں کہا کہ بھائی آپ یہ کام کر لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف اور صرف جو ہے نا اللہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے عطا کیا کہ میں وہاں حرم شریف میں, مدینہ میں, مسجد نبوی میں شوٹ کروں, اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں کسی کو الاؤ نہیں ہے. اور مطلب میں پہلا ایشین فلم میکر ہوں جس کو الاؤ کیا گیا, اور وہ خود بھی پریشان تھے کہ کبھی کسی طرح اس طرح پرمیشن نہیں ملی. وہاں کے جتنے متوی اور اتنے سارے لوگ تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے آسکر سے بڑا ایوارڈ دیا. بالکل, یہ آسکر کیا ہے, بہت بڑا اعزاز, بہت بڑا اعزاز ہے, آپ کے لیے بھی, ہما کے لیے, دونوں کے لیے. اور یہ قسمت بھی ہے. میں کرتا رہا ہوں مڈل ایسٹ میں, میں نے بہت کام کیا وہاں کے مختلف ٹی وی چینلز کے لیے, میوزک ویڈیو, ناچ, سیریل کیے میں نے. تو اس طرح میرا ان کے ساتھ ایک کنیکشن تھا, اور جب اس پروجیکٹ کے لیے مجھے کہا گیا تو میں نے کہا کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, وہ کتنا وقت لگا, کہاں کہاں شوٹ کے لیے گئے, لوگوں کو اپروچ کیسے کیا, کاسٹ ساری آپ نے خود سے سلیکٹ کی, اور پھر ہما کیسے آپ نے سلیکٹ کیا؟ شوٹ تو یہ یو کے میں بھی ہوا, کائرو میں بھی ہوا اور کراچی میں ہوا. اس ڈاکو فلمز کے پیچھے ایک مقصد تھا, جو جتنی بھی یہ کنٹریز ہیں, لائک اسپیشلی ہماری جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے جاتے ہیں لوگ, اور ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے, تو اب انہوں نے بہت آسان پروسیس کر دیا اس کے لیے کہ ایک ایپ بنا دی گورنمنٹ آف منسٹری آف حج عمرہ نے کہ آپ کس طرح جائیں, جا کے عمرے کا پروسیس خود دیکھیں کہ کتنا ایزی ہے, اسے سیکھیں, بجائے آپ پڑوسی سے پوچھیں, رشتہ داروں سے پوچھیں, اور ہر ایک اپنے اپنے اینگل سے بتاتا ہے. تو یہ بڑا آسان کر لیا, کیونکہ بعض اوقات اتنی کمپلیکیشن ہوتی تھی کہ وہ ان کے لیے, ان لوگوں کو بھی ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا آسان پروسیس کیا, اور وہ خواتین جو پہلے اکیلی نہیں ٹریول کر سکتی تھی, وہ انہوں نے ان کے لیے سہولت کے لیے بتایا کہ کس طرح ٹریول کرنا ہے, کس طرح ویزا اپلائی کرنا, اور اکوموڈیشن, اور کتنا سپر سیف کنٹری ہے کہ آپ بلا دھڑ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. کسی نے امیگریشن کا پروسیس بڑا ایزی کر دیا, کوئی کوشچن نہیں, کچھ نہیں, آپ جائیں اور عمرہ ادا کریں سمپلی. اور باقی ہما نے, ہما سے اب پوچھ لیتے ہیں. ہما, ایک تو یہ اعزاز ہے, ایک ہوتا ہے نا کہ کام کرنا, وہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام ملا, ایک ہوتا ہے اعزاز ملنا. آپ کو کام سے پہلے ہی اعزاز ملا کہ آپ اس میں کام کرنے جا رہی ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جو کمرشل ہم فلم, ڈرامہ, تھیٹر کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیسا ایکسپیرینس تھا جب آپ کو اپروچ کیا؟ دیٹ واز آل آف اے سڈن تھنگ فار می, اور ایک بالکل ایک اچانک سے چیز تھی. ہم نے پلان نہیں کیا تھا, ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی. ان کے پاس سے کاسٹنگ جو ہے وہ چل رہی تھی, لیکن مجھے اس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا, اور ہماری بات کسی اور کام کے لیے ہوئی تھی, اور اچانک سے انہوں نے کہا کہ تم یہ پروجیکٹ کرو گی, ایسا ایسا پروجیکٹ ہے, وڈ یو لائک ٹو ڈو دیٹ؟ آئی سیڈ وائی ناٹ, اٹس اے بگ تھنگ فار می. اینڈ اب میں دیکھ رہی ہوں اٹس اے ہیوج تھنگ فار می, جو اس کا آؤٹ کم ہمیں مل رہا ہے, اور بہت اپریسیشن مل رہی ہے. جہاں تک بات ہے میری جرنی کے لیے, یہ بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس تھا فار لائف ٹائم آئی وڈ سے. اور ایک جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ چیزیں بہت زیادہ سمپل کر دی ہیں, کہ ہم امیگریشن سے ہم آسان ہی ہم گو تھرو کر گئے, اور باقی چیزیں بھی ہم نے جو ہماری اکوموڈیشن تھی, اور نہ صرف میں, یہ
بیسکلی جو اپلیکیشن انہوں نے ڈیزائن کی ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی ہے کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ گھبرائیں نہ, کہ اگر کوئی اکیلے بھی جا رہا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ہم ہر چیز کو ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں, وہی ہم نے اس جرنی میں دکھایا ہے. بڑا آٹو ہو گیا ہے, میں تو گھر بیٹھ کے آپ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, ایون وہاں کی ٹریولنگ. انہوں نے ابھی جدہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ ہائی اسپیڈ ٹرین چلائی ہیں, گھر بیٹھے آپ اپنا ٹکٹ ابھی سے بک کرا لیں. کتنی بار عمرہ کیا ہے اس شوٹ کے دوران کیا عمرہ؟ ہمیں تو ٹائم نہیں ملا تھا, ہم نے 2 days تھرو آؤٹ پاکستان میں شوٹ کیا, اس کے بعد ہم مدینہ میں تھے, فرسٹ ڈے ہمارا مکہ میں تھا, دین مدینہ میں تھا, تو ہم نے سارا ٹائم شوٹ پہ نکالا ہے. اب وہ اوبیسلی چیزیں وہ سلیکٹ ہوتی ہیں کہ کیا آن ایئر جانا ہے کیا نہیں, لیکن ہمیں ایکسٹرا ٹائم نہیں ملا, 3 دن کا ہمارا اصل میں شوٹ مکہ میں جہاں طواف چل رہا ہے, لوگ ہیں, بہت مشکل کام. بالکل ایوری ون واز سرپرائزڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور اوبیسلی وہاں پر ہم جو گئے ہیں تھرو آؤٹ, اس میں کہوں گی کہ سعودی ایئر لائن میں ہم نے شوٹ کیا, پھر ایئرپورٹ پہ شوٹ کیا جو کہیں پہ بھی الاؤ نہیں ہوتا. اور انفیکٹ ان کا کنٹریبیوشن یوں اچھا تھا کہ ان کی پوری ٹیم, جو ان کے شرطا ہوتے ہیں, جو وہاں کی پولیس کہلاتی ہے, سیکیورٹیز میں ہوتے ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ تھے تھرو آؤٹ جو جرنی. ہمیں کہیں پہ بھی کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا, اور سب کچھ ہمارے لیے بہت سمپل تھا, اور ایک سیکیور وے میں ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے ادا کی. صحیح, بالکل. اچھا, یہ ڈاکومنٹری کا دورانیہ ہر زبان میں کا اس کو کوئی وہ کیا گیا ہے, ڈب کیا گیا ہے, ٹرانسلیٹ ہے, کیا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے؟ ڈاکو فلمز کی جو ڈیوریشن ہے اراؤنڈ 13-14 منٹس ہے. صحیح, آئیڈیل. اور انہوں نے ان کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں, ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں, یوٹیوب چینلس ہیں ان کا آفیشیل, اس کے اوپر انہوں نے ابھی فی الحال ریلیز کی ہے, سب ٹائٹل ہے اس کے اندر. لیکن اب آگے جا کے فیوچرس میں وہ ابھی مطلب ودن ابھی تو ریسنٹلی انہوں نے ریلیز کی ہے, تو اب مختلف لینگویجز میں بھی اس کو آن ایئر کریں گے وہ لوگ. صحیح. کہانی کیا اس میں آپ نے کس طرح سے, مطلب آپ کہہ رہے یو کے میں بھی شوٹ ہوئی ہے, کائرو میں بھی ہوئی ہے, اور پاکستان میں کہاں ہوئی ہے کہانی؟ پاکستان میں ہم نے دکھایا, ایک جرنی دکھائی ہے کہ یہ ایک نارمل گھریلو خواتین ہے, اور انہوں نے ان کے ذہن میں آیا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, تو انہوں نے ان کا پورا پروسیس دکھایا, یہ کیا کرتی ہیں, کس طرح انہوں نے ٹکٹس ہائی کیا, پھر کس طرح انہوں نے اس ایپ کے تھرو روزانہ یہ پڑھتی رہی, پھر یہاں سے ایئرپورٹ کس طرح گئی, پوری جرنی ہے. پھر سب سے بڑا جو ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ فرسٹ ٹائم جب آپ اترے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا, اب تک کوئی لینے نہ آیا ٹور, اور پھر ٹور آپریٹرس نہیں ہوں تو آپ کے لیے تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو وہ ایک کیپچر کرنا تھا کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, سارے سائنس لگے ہوئے. آپ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہ نکلیں, ٹرین میں بیٹھیں, ٹرین میں آپ کا آلریڈی فون کے اندر آپ کا ٹکٹ ہے, اسکین کریں, سیدھا جائیں, ہوٹل جائیں. اس کے علاوہ ہوٹلس کے لیے بھی انہوں نے اب اوپن کر دیا ہے کہ جتنی بھی یہ انٹرنیشنل ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ہوٹلس بکنگ وغیرہ کی, آپ کروا لیں, ایزیلی جائیں, کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو. ایون آپ ہوٹل جائیں, آپ کے لیے آلریڈی چیک ان ہوتا ہے, سامان رکھے جائیں. تو ابھی ریلیز ہو چکی ہے آپ کی ڈاکومنٹری؟ یہ ہو چکی ہے, ابھی انہوں نے اسے پراپر آفیشلی کرنا ہے, لیکن کیونکہ ابھی ہم رمضان شروع ہو رہے ہیں, لوگ لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی ویب سائٹس پہ اور جتنی ایئر لائنس کی ویب سائٹس ہیں سوشل پلیٹ فارم پہ ریلیز کیا, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آنا شروع ہو جائے کہ وہاں جا کے میس کریٹ نہیں کرنا ہے. صحیح. مما ویسے اوور آل آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ آپ اس سے پہلے کبھی گئی تھیں یا پھر فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ کو سعادت ملی ہے کہ آپ مکہ مدینہ بھی گئیں؟ نہیں, میں اس سے پہلے جا چکی ہوں, عمرہ ادا کر چکی ہوں, اور ڈیورنگ دا شوٹ ہم نے آگے صرف ایک دفعہ عمرہ ادا کیا تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں. ایک دن ہم مکہ میں تھے, سیکنڈ ڈے ہمیں مدینہ کے لیے ٹریول کرنا تھا, اور دین ہمیں پھر واپس آنا تھا پیک اپ کر کے, تو ہمارے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں. شوٹ ہم نے کیا, شوٹ کے بعد جب ہمیں ٹائم ملا, فائنلی شوٹ سے فری ہونے کے بعد ہم نے پھر عمرہ کیا, اور بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہو چکے تھے, بالکل ہمت نہیں تھی, لیکن ہم نے سوچا کہ اتنی دور آئیں اور عمرہ نہ کریں, عمرہ کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں, تو ہمت کر کے کر لیا. صحیح, زبردست. اچھا, تو ہما ویسے آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ کے کریڈٹ پہ کیا کیا ہے, اور جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے اس پروجیکٹ میں کام کرنا ہے تو فوراً سے کیا خیال آیا؟ یہ تو خیر خوشی تو ہوئی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر جانے کا موقع اور وہاں پہ اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک دم کیا خیال آیا؟ لوگ سالوں کوشش کرتے ہیں عمرہ پہ جانے کی, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ, بہت خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چیزیں یوں ہوتی ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے, مجھے ایون ابھی تک یقین نہیں آتا کہ میں جا کے آ بھی چکی ہوں, ایک بڑی چیز میرے نام کے ساتھ جڑ چکی ہے.
आई एम अ सिंगर प्रोफेशनली बाय द वे, और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं एज सिंगिंग, होस्टिंग भी की है, और इवेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड शोज़ बहुत ज़्यादा अटेंड किए हैं, और हम लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया से ही जानते थे. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन माय प्रोफाइल आई गॉट फ्रॉम सोशल मीडिया. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया एक बैड प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं समझती, मेरे लिए नहीं, वो तो इस्तेमाल है ना, आप जिधर करें. देखिए अब डॉक्यूमेंट्री है, आपने जिस मकसद के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव है. अब यही सोशल मीडिया आप देख लीजिए एक और गलत काम, तो ये तो इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज़ करते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. बिल्कुल सही. आपने फिल्म की कहानी के बारे में पूछा था, तो मैं थोड़ा सा बता दूं और लोगों के लिए भी, ताकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सके. कहानी बेसिकली ये है कि एक वक्त में 3 लोग हैं जो कि साइमल्टेनियस ट्रैवल कर रहे हो, और उनके जहनों में आता है कि हमने उम्रे के लिए जाना है. डिफरेंट कंट्रीज, एक यूके में है, एक कायरो में खातून, एक कराची में, और इनकी एक्टिविटी भी सेम होती है. आई मीन सुबह वो कॉफ़ी बना रही है तो उधर भी वो कॉफ़ी बना रहा है, कायरो में भी बना रही है, और उसके बाद फिर सुबह उठ के जैसे होता है नॉर्मली आप बेडरूम में उठते हैं तो कर्टन खोलते हैं, तो सेम एक्टिविटी चल रही है. ट्रैवलिंग भी पैरेलल साथ हो रही है. फिर जद्दा एयरपोर्ट पे भी साइमल्टेनियस मिल रहे हैं ये लोग. नहीं, लेकिन हमारा थोड़ा मुख्तलिफ होगा. हमारा तो हुमा को अगर आप AA पे बिठा के लेके जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता. सारे फैसल से आगे होते हैं, फिर ये जाके ये यूके में ये वाली सहूलत नहीं उनको मिलती. ये हमारे तो नहीं दिखाना था ना इंटरनेशनल. अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ सलीम साहब कि अब ना सऊदी भी कोई पहले वाला उनका माइंडसेट नहीं रहा. इतने चेंज हो गए हैं वो लोग. एक वो वक्त था कि भी ख़वातीन हिजाब बगैर कफील के वो यहाँ पे मतलब एंटर नहीं हो सकती हैं, और अब ये लोग इतने माशाल्लाह ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं कि सब जगह पे हमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं. ये आपने भी फील किया होगा वहाँ. बिल्कुल. हमने जैसे कि हुमा खुद भी बताएंगी कि हम ऐसी जब जगहों पे ज़्यादातर गए, मॉल्स में, इवन वैसे ही शूट के अलावा फूड स्टॉल्स पे सारी ख़वातीन नज़र आ रही है. इवन वहाँ की ट्रेन्स जो है ख़वातीन चला रही है. मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, और मतलब लाइक जो पहले कॉन्सेप्ट था रिलीजियस. ट्रेन के लिए जो फ्लीट में उन्होंने अपने वो ख़वातीन को ट्रेन किया है, मैं उस दिन खबर पढ़ रहा था तो बड़ा वो सरप्राइजिंगली कि मैंने कहा हमारे पास अभी नहीं स्टार्ट किया, बस चलाना उन्होंने ट्रेन चलाना स्टार्ट कर लिया. हमारे यहाँ तो ख़वातीन अगर रोड पे मोटरसाइकिल पे निकल जाए तो लोग ऐसे देखते हैं और आप देखें, और फिर फतवे निकालना शुरू कर दे. हालांकि वहाँ आप जाएं कुछ भी नहीं है, मतलब विजन उनका बड़ा हो गया. सही कह रहे हैं आप. मैं ये सोच रही हूँ कि मुदस्सिर हमारे साथ हुमा मौजूद है, उनके सिंगर हैं बाय प्रोफेशन, तो हम इनसे कुछ सुने बगैर इनको जाने दें. हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये जो इनका एक कमाल है, ये जो इनका एक जौहर, ये भी तो नजर आया. join you in another show. Exactly. आज आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक मकसद के लिए आए तो, और एक मकसद भी बड़ा ये एक नेक है. अच्छा, आप कहानी के जो बता रहे थे कि ये तीनों को फिर आपने मिक्स करके कहानी, मैं चारों देखने से पहले मैं सुन भी लूँ ना. मिक्स के लिए नहीं, उसमें बेसिकली ऐसा है कि 3 लोगों की जर्नी अलग है, अलग अलग जर्नी चल रही है, लेकिन उनका विजन सेम है. एग्जैक्टली कि उन्होंने उम्रा पे जाना है, उसकी तैयारी कैसे हो रही है, उनकी फीलिंग्स कैसी है, क्या क्या तैयारी उन्होंने की है, एप्लीकेशन से कैसे हेल्प ली है, अपनी क्या तैयारी की है, और फिर ड्यूरेशन उम्रा उनकी जर्नी कैसी थी. और ये 3 लैंग्वेजेस में अभी है, जो इंग्लिश में है, अरबिक में है और उर्दू में. मतलब मैं जो बात कर रही हूँ, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, और वो मूवी में भी उर्दू में ही है. सबटाइटल नीचे इंग्लिश में चल रहे हैं और बैकग्राउंड पे जो वॉइस चल रही है वो अरबिक में है, ताकि ये 3 कम्युनिटी के लोग एक वक्त में एट अ टाइम इस चीज़ को समझ सके कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं. और ये ऐप जो है जिसके थ्रू आप सब आपको गाइडेंस मिलेगी, इसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा. नस्क है, दूसरी फॉर्म उसकी नस्क है, जिसके अंदर आप इवन रियाज़तुल जन्नह में अगर बिल्कुल नस्क के अंदर सारी चीजें वो बेसिकली उसी से कनेक्टेड है. बल्कि मेरे मोबाइल में शायद अभी तक हम किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं इसको डॉक्यूमेंट्री? आप इनका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में, वो आप यूट्यूब पे इनके देख सकते हैं. वो तो वर्ल्ड वाइड है यूट्यूब पे, आप वर्ल्ड वाइड बिल्कुल. और वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ऑफिशियल उनका यूट्यूब चैनल है, तो उस पर तो हज़ारों लोग कहाँ से देख रहे हैं. चले जी, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट टाइम हम आपसे ज़रूर कुछ सुनेंगे. और थैंक यू सो मच सलीम साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहे और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.